السلام علیکم دوستوں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شاہد بھائی نے توبہ ٹیکسنگ سے بھیجا ایک تحفہ ہے، کمپیوٹر ہے میرے لیے۔ تو شاہد بھائی کا دلی مشکور ہوں جنہوں نے انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ تحفہ توبہ ٹیکسنگ سے آیا ہے، شاہد بھائی نے بھیجا ہے۔ میں ابھی اسے کھول رہا ہوں۔ تو اصل چیز جو تحفے میں چھپی ہوتی ہے وہ ایک انسان کا پیار، انسان کا خلوص، اور ایک کسی دوست کی مدد کرنا، اور اس کو دنیا کے جدید جو دنیا ہے اس کی لیول تک پہنچانے کی جو خواہش ہے وہ اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ خاص کر یہ جو علمی تحفے ہوتے ہیں، مثلاً کتابیں ہوئیں یا ابھی کمپیوٹر ہوا، تو اس سے بڑھ کر تو میں اس وقت کوئی بھی تحفہ قیمتی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے ذریعے انسان جو دنیا کا لیول ہے، جو جدید دنیا کی چیلنجز ہیں، یا جو نئی دنیا ہے اس کے چھپے ہوئے خزانے ہیں، یا ان کا چھپا ہوا چہرہ ہے، تو ان تک پہنچنے کے لیے جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہنر سیکھنے پڑتے ہیں، اور جس کے لیے علم بہت ضروری ہے، تو وہ سیکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر سے زیادہ قیمتی چیز عصر حاضر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ شاہد بھائی نے جو میرے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی جو نئی راہیں ہیں، جو دنیا کی چھپی ہوئی چیلنجز ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے یہ میرے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ میں اس کے ذریعے جدید دنیا سے روشناس ہوں گا، اور دنیا کی جو مارکیٹیں ہیں، جو اس وقت ایک عام انسان جو ہمارے پاکستانی زیادہ تر ان سے ناواقف ہیں، تو کمپیوٹر کے ذریعے ان سے واقف ہوا جا سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ جو شاہد بھائی نے جو میرے لیے کمپیوٹر بھیجا ہے، تو اس میں ان کا پیار، ان کی خلوص وہ تو چھپی ہوئی ہے ہی ہے، لیکن جو ان کی خواہش ہے کہ ہم جو بیک ورڈ سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جدید علمیات سے محروم ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور دنیا کے نئے چیلنجز کیا ہیں، اور دنیا کام کس انداز سے کر رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں کوئی آئے تو وہ دیکھے گا کہ ابھی تک بھی وہ پرانے دور کا، میں نہیں کہوں گا کہ 1970-60 کا دور ہے، نہیں، میں کہوں گا کہ وہ صحابہ کرام کی جو دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو اس کا دور ہے، اسی طرز کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے لوگ۔ مشکیزوں کے پانی پینا، کچے گھروں میں گھاس پھوس کے جھونپڑوں میں رہنا، اور ہاتھ سے اپنے کام کرنا سارے، اور بجلی سے محروم، اسکول سے محروم، ہاسپٹل سے محروم۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ جو میں 1970-60 یا 1947 یا 40 یا انگریز کا زمانہ یا مغلوں کا زمانہ اگر میں کہوں تو یہ شاید زیادتی ہوگی اس علاقے والوں کے لیے، کیونکہ یہ اس سے بھی پرانے دور کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان سے نمٹنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان جدید دنیا سے واقف ہو، اور ہنر سیکھے اور علم سیکھے، ایسے علم جو انسان کو دنیا کے جو ترقی یافتہ لوگ ہیں ان کی لیول تک پہنچائے، ان کی لیول کا کام کرے جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جو ترقی یافتہ علاقوں کے لوگ ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، وہ کس طرح پیسے کما رہے ہیں، ان کا ذرائع روزگار کیا ہے۔ تو ان تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے کہ کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم آپ کو حاصل ہو، اور کمپیوٹر ایک دریا ہے ان کی تعلیم علم، تو اس دریا میں انسان غوطہ زن ہو، اور مزید سیکھے، مزید سے مزید سیکھے، رات دن سیکھے، اور اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک سیکھے، میں تو کہتا ہوں موت تک سیکھے۔ تو انسان ہمیشہ طالب علم ہی رہے، کوششیں کرتا رہے، جو انسان علم زیادہ سیکھے تو ان کے لیے دنیا کی کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ تو یہ کمپیوٹر ابھی میں نے نکال دی ہے،
آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کمپیوٹر کا جو LED ہے وہی ہے. اس کے بعد میں بھی نکال رہا ہوں کہ شاید اس میں CPU ہے. تو کمپیوٹر جو شاید بھائی نے بھیجا ہے میرے لیے، تو یہ میں صرف کمپیوٹر نہیں کہوں گا اس کو، جو اس سے میں حاصل کروں گا علم، وہ اس علم کا میں کریڈٹ شاہد بھائی کو دینا چاہوں گا. ایک کمپیوٹر کا کریڈٹ نہیں، ایک بہت بڑے علم کا کریڈٹ شاہد بھائی کو میں دینا چاہوں گا. شاہد بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. جہاں رہیں خوش رہیں، کامیاب رہیں، اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہیں. ہم جیسے بیکورڈ کے علاقوں والوں کو ہمارا ہاتھ تھامتے رہیں اور ہمیں دنیا سے روشناس کرائیں.